ذی القربى سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ محفل آل نبی کی تو سجا کر دیکھ لے، محفل آل نبی کی تو سجا کر دیکھ لے، زندگی کو زندگی میں محفل آل نبی کی تو سجا کر دیکھ لے، زندگی کو زندگی میں زندگی مل جائے گی، کامیابی آئے گی تیرے قدم کو چومنے۔ ہر چیز کا آغاز اس کے انجام کی خبر دیتا ہے، اور میں بھی دیکھوں گا کہ آپ محفل کے اختتام تک کیسے چلتے ہیں۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ذرا توجہ دیں تو پھر اٹھان اچھی دیں گے تو انشاءاللہ انجام اچھا ہوگا۔ ذرا بازو ہو کے بیٹھے نا، آپ کو تو چن چن کے یہ لائے ہیں، یہ عوامی مجمع نہیں ہے، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں اور چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ذرا دھیان، محفل آل نبی کی تو سجا کر دیکھ لے، زندگی کو زندگی میں زندگی مل جائے گی، کامیابی آئے گی تیرے قدم کو چومنے، کامیابی آئے گی تیرے قدم کو چومنے، جب در زہرا کی تجھ کو نوکری مل میں توقع اور یقین تو نہیں رکھتا کہ کسی کی حاضری ادھر نہ لگی ہو، لیکن اگر کسی کی نہیں بھی لگ سکی تو میں ایک دفعہ یہ 2 مصرے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا نامہ محبت اور عقیدت وہاں پہنچ جائے، اور وہاں جس کا نامہ عقیدت اور محبت پہنچ جائے پھر اس کو کہیں اور پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اب ذرا دھیان سے، محفل آل نبی کی تو سجا کر دیکھ لے، زندگی کو زندگی میں زندگی مل جائے گی، اور کامیابی آئے گی تیرے قدم کو چومنے، کامیابی آئے گی تیرے قدم کو چومنے، جب در زہرا کی تجھ کو نوکری مل جائے گی۔ بعد حمد و صلاۃ لائق صد تکریم علماء کرام علامہ مفتی ڈاکٹر اسد محمود عباسی صاحب، علامہ مولانا حافظ محمد فاروق چشتی قادری، علامہ حافظ محمد شکیل عباسی صاحب، مولانا محمد ابرار منیر صاحب، مولانا حافظ انوار احمد صاحب، مولانا حافظ اسد حمید صاحب، مولانا قمر افضال صاحب، مولانا عاصم شہزاد صاحب، مولانا دانیال نصیر صاحب، اور اگر نعمان کو بھی مولانا کہہ دوں تو مناسب خیال کرتا ہوں کہ اتنے مولویوں اور پیروں کو کور کر کے، تو مولوی اور پیر ہی تو کور کرنا مشکل ہے، تو یہ ان کو کور کر لیتا ہے، بلکہ ان کو کوریج میں دے دیتا ہے، تو آج چونکہ کوریج میں نہیں ہوں اس لیے اس کا نام لے لیتا ہوں۔ حاضرین محترم، ابھی دانیال نصیر صاحب بہت خوبصورت حاضری لگا رہے تھے، اور میرے بعد بھی آپ نے دنیا نعت کی ایک بڑی باوقار شخصیت کو، جس نے اپنے معیار پر کبھی سودا نہیں کیا۔ میرے پاس ایک سیدزادے کے لیے اس سے زیادہ کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی کوئی تعریف کروں گا تو وہ میری تعریف کا نعوذ باللہ محتاج ہے۔ یہ ان کا
ایک اپنا انداز ہے، اپنا رنگ ہے، اور پھر درد و سوز کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محترم سید زبیر مسعود شاہ صاحب کو مزید عروج اور بلندیاں عطا فرمائے۔ جیسے مجھ سے پہلے ذکر ہوا کہ ہمارے بھائی محمد آصف صاحب نے اپنے والد گرامی کی برسی کے موقع پر اپنے بیٹے کی صحتیابی کی التجا کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا، اور میں سمجھتا ہوں جو وسیلے ڈالے ہیں سبحان اللہ، میں نہیں سمجھتا، اب ذوق ان کا ہے، نیت ان کی ہے، خلوص ان کا ہے، میں سمجھتا ہوں جو وسیلے ڈالے ہیں بے شک بے شک، وہ وسیلے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ میرے رب نے بھی جب اپنے عرفان کی چاہت کی نا، کنت کنزا مخفیا فاخبرت عنہ رفع فخلقت خلقا، جب رب نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا عرفان کسی کو نصیب ہو، تو وہاں بھی درمیان میں جو آیا اسے الخلق کہتے ہیں، اور الخلق کی تشریح میں علماء، خطباء اور صاحبان ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عام مخلوق نہیں ہے۔ عام مخلوق میں تو بہائم بھی آتے ہیں، میرے رب نے علماء بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہا کہ فخلق تو خلقا نہیں کہا، میرے رب نے کہا فخلق تو الخلق، آپ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، ایک نکرہ کو معرفہ میں شامل کرنے کے لیے جو تگ و دو کر سکتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اس پہ الف لام ڈال کر اس کو معرف باللام بنا دیتے ہیں۔ میرے رب نے کہا میں دنیا میں اپنا عرفان چاہتا ہوں، مجھے چاہت ہوئی کہ ان اعرفا، میں پہچانا جاؤں، تو رب نے اپنے عرفان کے لیے جس مخلوق کو تخلیق کیا وہ خلقن سے تعبیر نہیں ہے، وہ الخلق سے تعبیر ہے، وہ خلقن سے تعبیر نہیں ہے، وہ الخلق سے تعبیر ہے۔ پھر مجھے دیکھنا پڑا کہ اگر خلقن ہوتا تو میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی تاروں کو دیکھتا، کبھی سورج کو دیکھتا، کبھی ہواؤں کو دیکھتا، کبھی فضاؤں کو دیکھتا، کبھی کہکشاؤں کو دیکھتا، کبھی 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 شمال، کبھی جنوب کو، کبھی لالا داروں کو دیکھتا، کبھی مرغداروں کو دیکھتا، کبھی سمندر کی لہروں کو دیکھتا، کبھی ٹمٹماتے تاروں کو دیکھتا، کبھی رات کی چاندنیوں کو دیکھتا، کبھی دن کی روشنیوں کو دیکھتا۔ رب نے کہا اتنے دروازوں پر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے ان کو اپنی نشانیاں ضرور بنایا ہے، پر الخلق کی تعبیر و تشریح کرنا چاہو تو کہیں اور نہ جانا، میرے یار کے مدینے کے دروازے میں آ جانا، میرا یار بھی مل جائے گا، خدا بھی مل جائے گا۔ ذوق لینا، میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا لیکن آپ ذوق لیں گے، اور مجھے آپ نے اٹھان اچھی دی ہے۔ میں باذوق آدمی ہوں، میں صرف سنانا ہی نہیں جانتا، میں الحمدللہ سننا بھی جانتا ہوں، میں صرف سنانا نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں کو تقریر چاڑنے کا شوق ہوتا ہے، مجھے وہ شوق نہیں ہے لیکن باذوق ہوں، وہ شوق نہیں ہے لیکن باذوق ہوں، بس لفظوں کا ذوق لے لینا۔ آپ ذرا دھیان دینا، آپ نے کہا، کسی نے بھی کہا تھا نا کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آپ نے کہا چاند میں کھونے کی ضرورت نہیں ہے، تاروں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہکشائیں ہیں، یہ اپنے اپنے راستوں پہ میں نے ڈال دی ہے، یہ چلتی رہیں گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے عرفان کی دلیل چاند نہیں ہے؟ سورج نہیں ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا مجھے آپ کا دھیان قابل چاہیے، چاند بھی اللہ کے عرفان کی دلیل ہے، سورج بھی اللہ کے عرفان کی دلیل ہے، تارے بھی اللہ کے عرفان کی دلیل ہے، اتنا خاموش سا سمندر بھی اللہ کے عرفان کی دلیل ہے، اور ٹھاٹھے مارتا ہوا لہروں کے سر پہ سوار ہو کے جانے والا دریا بھی اللہ کے عرفان کی دلیل ہے، اور زمین پر بچھا ہوا یہ سبزے کا فرش بھی اللہ کے عرفان کی دلیل ہے۔ لیکن جب بادی النظر میں دیکھتا ہوں تو کبھی لوگ مجھے چاند کے آگے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے ایک سوال کا جواب دو، پھر میں اپنے ردم میں جاؤں گا۔
مجھے سچی بتانا کیا چاند کو لوگوں نے پوجا کہ نہیں پوجا؟ پوجا۔ سورج کو بھی لوگوں نے پوجا کہ نہیں پوجا؟ آگ کو بھی لوگوں نے سجدے کیے یا نہیں کیے؟ پتھروں کے بت بنا کر بھی لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ کی کہ نہیں کی؟ میرے رب نے کہا کہیں اور نہ جانا، میں نے اسی لیے تو اپنے عرفان کے لیے کہا تھا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے خلقن نہیں کہا، خلقن کہو گے تو سمندر آ جائے گا، خلقن کہو گے چاند آئے گا، لیکن الخلق کہہ کر میں نے زمانے کا رخ ہر دروازے سے کاٹ کر، میں نے زمانے کا رخ ہر دروازے سے کاٹ کر ایک ایسے دروازے کی طرف کر دیا ہے کہ اگر چاند کو میرے عرفان کی دلیل مانو تو کہیں تو چاند پجتا ہوا ملتا ہے، کبھی سورج کو میرے عرفان کی دلیل مانو تو کہیں وہ عبادت کیا جا رہا ہے، کہیں آپ کو میرے عرفان کی دلیل بناؤ۔ کیوں کہیے؟ میں ایک نازک سا جملہ کہہ دیتا ہوں، میرے رب نے کہا میں نے آسمان کو اپنے عرفان کی دلیل بنا کر بھیجا، میں نے سورج چاند ستاروں کو اپنے عرفان کی دلیلیں بنا کر بھیجا، لیکن وہ وہاں جا کر الہ بن بیٹھے، وہ وہاں جا کر الہ بن بیٹھے۔ مجھے ایک دلیل ضعیف سی دے دو کہ چاند کو کسی نے سجدہ کیا ہو تو چاند نے کہا ہو کہ مجھے سجدہ نہ کرو، سجدہ میرے رب کو کرو۔ کبھی کسی نے سورج کو سجدہ کیا ہو تو سورج نے کہا ہو مجھے نہ پوجو، اسے پوجو جس نے مجھے بنایا ہے۔ کبھی تاروں کو پوجا ہو تو تاروں کی چیخیں نکل گئی ہو کہ ہم کہاں اس قابل کہ ہمیں کوئی پوجے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے بیان کی دنیا کامل رہے۔ ہاں ہاں زہرا کے بابے کی بات کرتے ہیں، زہرا کی بات ابھی بعد میں کریں گے، ابھی زہرا کے بابا کی بات ہو رہی ہے، اور پھر میں بتاؤں گا کہ زہرا کے بابا تک پہنچنے کے لیے کون سا در چاہیے، زہرا کے بابے تک پہنچنے کے لیے کون سا در چاہیے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے تو مصطفیٰ چاہیے، خدا تک پہنچنے کے لیے تو مصطفیٰ چاہیے، اور میں کہہ ہی دیتا ہوں کہ مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے فاطمہ کا در چاہیے، فاطمہ کا در چاہیے۔ اب سنو، کہیں ایک ضعیف سی بھی روایت نہیں ملتی، پتہ نہیں نہر صحابہ کی، دریائے صحابہ کی پتہ نہیں کتنے 100 سال عبادت ہوتی گئی، آتش کدہ ایران، آتش کدہ فارس کو پتہ نہیں کتنے 100 سال تک اپنا الہ بنا کر پوجا جاتا رہا، چاند تاروں کو خدا بنا کر سجدے کیے جاتے رہے، پر ایک ضعیف سی دلیل نہیں ملے گی کہ کسی ایک دلیل نے بھی کہا ہو کہ ہم تو دلیلیں ہیں، ہمیں مدلول کہاں بنا لیا ہے۔ لیکن آؤ نا ذرا، میں تمہیں ذرا تھوڑا سا پیچھے لے کر جاتا ہوں، وہ 11ویں اور 12ویں ربیع الاول کی درمیانی رات تھی، آمنہ کے گھر کا آنگن تھا، اب ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، رات اور دن کے سنگم پر وہ آ رہا تھا جو رات کی طرف زلفیں کرے تو رات ضیاء ہو جاتی ہے، دن کی طرف چہرہ کرے تو دن روشن ہو جاتا ہے۔ اب آمنہ کے آنگن میں وہ رات کا منظر ہے، اور پھر اب مجھے بہت سارے حوالے اس وقت ذہن میں ہیں، لیکن حوالے ان علماء کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے ذوق کی بات کرتا ہوں۔ اگر کوئی پیڑ میدان لگ گیا تو بات کر لیں گے نا، لیکن آپ تو اعتبار پہ بیٹھے ہوئے نا، آپ جو بیٹھے ہیں آپ الحمدللہ اعتبار پہ بیٹھے ہوئے۔ اب سنو، جب 12ویں کی رات 11ویں کا اینڈ ہوا، ادھر سحری کا وقت ہوا، میرے آقا کریم آ گئے، جو ہی سرکار دنیا میں آئے نا تو پھر میں چلتا ہوں ادھر بھی، چلتا ہوں ادھر بھی، جو ہی سرکار آئے نا تو آپ کا سر دیکھا گیا تو سجدے میں تھا۔ جو یہاں ہے ریسپانس دل کا ہوتا ہے، دماغ کی حاضری کا ہوتا ہے، ارے بھائی ہم نے سروں کی گنتی نہیں کرنی، ہمیں گنتی کے چند ہوں تو کربلا میں 72 ہی تو تھے، اور مقابلے میں تو 18,000 تھے،
پانی پر قبضہ ان کا تھا، یہ پیاسے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پینے والے مر گئے اور پیاسے رہنے والے زندہ ہو گئے۔ اس لیے ذرا آپ دھیان میں بیٹھیں، آپ ذرا جاگ کے بیٹھیں، آپ ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھیں۔ اب مجھے ایک جملہ کہنا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ ریز ہو گئے، اور آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، جس رات سرکار آئے نا اسی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، اسی رات نہر صحابہ خشک ہو گئی، اسی رات آتش کدہ ایران، اسی رات تارے آسمان چھوڑ کر آمنہ کے اجلے میں کیا لے گئے، اور کچھ ہی عرصے بعد ہم نے دیکھا، ابھی ایام طفولیت ہے کہ چاند نے کلیجہ چیر کر رکھ دیا تھا، اور ابھی کچھ ہی عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ وادی صحابہ خیبر میں علی کی نماز قضا ہوئی، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ گیا۔ میں نے کہا یہ سارے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جیڑی تمہاری ہے تمہار ہے۔ پتہ نہیں پنجابی کا جملہ سمجھے ہو گئے، جو گڈیاں ہم نے اڑانی تھی اڑا لی، اب وہ آ گیا ہے نا جس کے آگے نہ آگ کی جلتی ہے نہ پانی کی جلتی ہے۔ اگر پانی کی جلتی ہوتی تو عمر کے رکے پر وہ جاری کیسے ہوتا؟ جناب فاروق اعظم نے ایک رکا ہی تو نیل کو لکھا تھا، میں آقا کی بات کر رہا ہوں، یہ تو غلام کی بات ہے۔ پانی کی تو عمر کے آگے نہیں چلتی، اور آگ کی بھی اگر کہہ دوں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں سرکار نے کھانا مبارک تناول کیا نا، تو شاہ جی اس دیوانے نے اپنا رومال سرکار کو دے دیا، کملی والے میں اس طرح ہاتھ پونجو، اس کے ساتھ ہاتھ پونج لیجئے۔ سرکار نے ہاتھ پونجے، وہ دیوانہ کہتا ہے جدو بھی میرا رومال میلا ہوگا نا، پتہ نہیں تسی اتھے ہے ہو تو میں گل کرسا نہ تو میں اتھے ہی گل مکا دیتا۔ اب آپ دھیان سے آپ کا رسپانس آتا رہے نا، مجھے پتہ رہے کہ میں زندوں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ہاں آپ ذرا دھیان سے ایک جملہ لے لو، سرکار کا وہ دیوانہ کہتا ہے میں نے سرکار کو رومال دیا، سرکار نے ہاتھ پونجے، جب بھی میلا ہوتا میں پانی اچھ کدے نہیں توتا، ذوق لینے کے لیے میں ذرا اردو کی سیڑھی سے پنجابی کی سیڑھی پہ اس لیے اترتا ہوں کہ شاید کوئی میرے بھائی اس ذوق کے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن رلا ملا ذوق مجھے مل جائے تو پھر میں کچھ دو چار باتیں کہہ گزرتا ہوں۔ اب سنو، وہ کہتے ہیں جب بھی وہ میلا ہوتا میں رومال کو تندور میں چولہے میں پھینک دیتا، خدا دی عزت دی قسم میل سڑ وے نہیں گئی تے رومالے کدے کچھ نہیں ہویا، وہ جڑے رومالے نال مدینے والے دا ہاتھ لگ جاوے اس رومالے آگ نہیں ساڑ سکتی۔ میرا سوال ہے وے جڑیاں رگاں میں لوگ لینا میرا جملہ پھینکنا نا۔ آپ کو لوگ مختلف حوالوں سے، مختلف ہیلوں مانوں سے، مختلف قسم کے شکاری، مختلف قسم کے جال لا کر آپ کو شکار کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کسی شکاری کے جال میں نہ آنا۔ کدے کدے پھسڑے نہ دل ہوئے تے کسے سید سٹیا ہوئے جال تے میں جا رہے ہیں، کسی سید نے جال پھینکا ہوا ہو نا تو اس میں آ جایا کرو، جان بوجھ کے پھنس جایا کرو، جان بوجھ کے پھنس جایا کرو۔ انشاءاللہ یہ کسی حال میں بھی پتہ نہیں لوگ کس طرح سادات کی طرف توپوں کا رخ کر دیتے ہیں۔ میں تو بڑا ڈرتا ہوں بھائی، میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں، میرے پاس تو عملوں کا بھی اتنا زور نہیں ہے، تقوی کا بھی اتنا کوئی زور نہیں ہے، اور پھر اور بھی علم کا بھی کوئی گھمنڈ نہیں ہے، عمل کا زور نہیں ہے، تقوی کا کوئی زور نہیں ہے، علم کا کوئی گھمنڈ نہیں ہے، میں تو نسبت پر ہی ترتا رہتا ہوں۔ اب سرکار کے ہاتھوں لگا رومال اگر آگ میں پڑے تو آگ اس کو نہیں جاتا۔ اور حافظ دانیال صاحب قبلہ شاہ جی، میں نے وہ روایت پڑھ رکھی ہے کہ جب قیامت والے دن ایمان والے جہنم کے اوپر سے گزریں گے نا، پل سے تو ہر کسی نے گزرنا ہے نا، یہ تو ایک پروسیس ہے، یہ ایسا ڈیو پروسیس ہے جو ہر کسی نے پورا کرنا ہے۔ وہاں سے جب ایمان والے گزریں گے نا، کافروں کو تو پکڑ پکڑ کے اپنے اندر کرتی جائے گی نا، لڑک جائیں گے، لیکن جو ایمان والے ہیں نا
اس روایت کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ ایمان والوں کو ہاتھ جوڑے گی نیچے سے جہنم، ایمان والوں کو ہاتھ جوڑے گی جہنم، پتہ ہے کیا کہے گی؟ جلدی لنگو جلدی لنگو، جلدی گزرو جلدی گزرو، جلدی گزرو، تمہارے نور ایمان سے، تمہارے نور ایمان سے نہیں، نور ایمان سے، یہ ایمان کی ایک صفت بنتی ہے نا، پتہ نہیں ایمان تو کتنی چیزوں کا مجسم ہو سکتا ہے، وہ کہے گی کہ تمہارے نور ایمان سے میری آگ ٹھنڈی پڑ رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ملا جی گزرے، قاری جی گزرے، حافظ جی گزرے، علامہ صاحب گزرے، حاجی صاحب گزرے، تو ان کے نور ایمان سے جہنم ٹھنڈی پڑتی ہے، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن کسی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، میں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتا لیکن کسی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، اور میری یہ کچی سٹیں انشاءاللہ بعد میں مزہ دیں گی، آپ ریکارڈنگ سننا، ابھی شاید آپ اس کو تقریر سمجھتے ہو، بعد میں اس کو کسی تناظر میں سن لینا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے چاہنے والوں، جس رات حضور آئے نا، آتش کدہ ایران گھس گیا، نہر صحابہ خشک ہو گئی، آسمان کے تارے اتر آئے، چاند کا کلیجہ چر گیا، سورج پلٹ آیا، تو پھر کیا تھا؟ حضور اس رات ہی، آپ کی دایا کہتی ہے میں نے سرکار کو اٹھانا چاہا تو دیکھا وہ سجدے میں تھے، لب کیا دیکھتی ہوں ہل رہے تھے، آواز کیا آ رہی تھی؟ رب حبلی امتی رب اغفر لے رب حبلی امتی رب اغفر لے امتی، آواز آ رہی تھی۔ اب چلتے ہیں نا وہاں جن کا نام لے لے کر دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ ہم ہیں ان کے روحانی وارث، میں کرتا ہوں فکر رضا کی بات، میں کرتا ہوں فکر رضا کی بات۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، مجدد بیعت حاضرہ و سابقہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ جب دیکھا کہ چاند کو پوجنے والوں نے دیکھا کہ چاند ٹوٹا پڑا ہے، سورج کو پوجنے والوں نے دیکھا کہ وہ تو الٹے پاؤں پلٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، تاروں کو پوجنے والوں نے دیکھا کہ وہ تو حجرہ آمنہ کا طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نہر صحابہ کو پوجنے والوں نے دیکھا کہ وہ تو خشک ہو چکی ہے، آتش کدہ ایران کے پجاریوں نے دیکھا وہ تو بجھ چکا ہے۔ انہوں نے کہا آج کیا ہوا ہے؟ سارے زمانے حال سے کہہ رہے تھے انہاں بولنا ہے میں بھی نہیں گیا، پہلے بھی نہیں بولے، ان میں سے کوئی پہلے بھی نہیں بولا، اس وقت بھی نہیں بولا، زمانے حال سے کہا آج ہماری ختم ہو گئی ہے، آج وہ آ گیا ہے جس کی گڈی قیامت تک چڑی رہے گی، ماں بعد قیامت بھی چڑی رہے گی، جس کی آج اور کل ہوگی، جس کی آج اور کل ہوگی، ہر آنے والا دن اور اضافے کا باعث ہوتا جائے گا۔ انہوں نے کہا تم آج کبک کیوں گئے؟ جی آج مکے میں کوئی آ گیا ہے اس لیے ہم کبک گئے ہیں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تخیل دیا کہ پھر سارے مل کے نا در مصطفیٰ پہ گئے کہ جس کی وجہ سے آج یہ سارے خاموش پڑے ہیں، چلو آج اسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، پھر اسی کو چھوک لیتے ہیں، پھر اسی کو چھوک لیتے ہیں۔ یہ سارے تو آج باز آ گئے، یہ تو ہیڈز اپ کر گئے، آج ادھر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں گئے نا کہ ہم وہاں چھوکیں گے، کیا نقشہ کہتا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار۔ یہ آپ کے ذوق کی بات ہے، یہ پبلک کے ذوق کی بات نہیں ہے، اور لوگ اپنا معیار بھی بعض دفعہ گراتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کرنا بڑا مشکل ہے۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ ہم در مصطفیٰ پہ پہنچے، ہم نے کہا کہ چاند سے بھی کوئی اوپر کا آ گیا ہے، سورج سے بھی کوئی اوپر کا آ گیا ہے، دریاؤں سے بھی کوئی بالا تر آ گیا ہے، اور ان سب خداؤں کو لتاڑ دینے والا کوئی آ گیا ہے، چلو ہم اسے جھکتے ہیں۔ دل نے چاہا کہ جھک جاؤ، پیش نظر وہ نوبہار،
سجدے کو دل ہے بے قرار. اسی آہنے کڑا ویلا ہوئے اسی اتھے جھکیے, لیکن ادھر سے آواز آ رہی تھی پیشے نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے, اور روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. مدینے والا اپنے سامنے جھکانے نہیں آیا, یہ ہر سر کو خدا کے سامنے جھکانے آیا. حاضرین محترم, میں اپنے محترم آصف بھائی کو سمجھتا ہوں کہ جو وسیلہ آپ نے ڈالا ہے نا, میرے رب کے عرفان کا بھی وہی وسیلہ ہے. میرے رب نے اپنا عرفان دینا چاہا تو وہ مصطفیٰ کے ذریعے دیا, اپنی توحید سکھانا چاہیے تو قل هو اللہ احد سے سکھائی. تو پھر اللہ نے عرفان دینا چاہا تو مصطفیٰ کے ذریعے دیا. تو اگر رب تک جانا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ جانے کے کیوں سوچ رہا ہے؟ میرے رب نے کہا, سنو, میرے رب نے کہا کہ میں تمہیں جو دوں گا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے دوں گا. اور کملی والے آپ اتھوں جو کو جاوے, کیا حضور کے سامنے میرے اور آپ کے اعمال صبح شام نہیں پیش ہوئے؟ سرکار نے نہیں فرمایا, احادیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, مجھے یہاں کسی باریکی میں جانے, کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ آپ کا اچھا دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, سجدہ شکر, اور اگر کوئی برا دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے. کملے مدینے والا تو مزار پر انوار میں رہ کر بھی تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا دھیان دینا, تو پھر مجھے بھی دنیا میں رہ کر کملی والے کی وفا کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے. اور آصف بھائی کے لیے میرے آخری چند جملے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مدینے والا ہے. انتظام کسی ایک دو نے کرنا ہوگا, آپ میرے طرف دھیان. خدا تک پہنچنے کا وسیلہ مصطفیٰ ہے, اور مصطفیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ سیدہ زہرا ہے. جس ہستی کی رضا کو مدینے والے نے اپنی رضا کہا, جس کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہا ہو, جس کی تکلیف کو اپنی تکلیف کہا ہو, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ہستی کہاں سے لے گیا. اور یارو, سرکار نے تو سیدہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کیا. نعرہ تکلیف, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سرکار نے سیدہ زہرا کی رضا کے اندر بہت سارے معاملات پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں, اور کہیں ان سب سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. میرا آپ سب کی مخاطب سے ایک جملہ ہے کہ سرکار نے بہت ساری چیزوں کو سیدہ کی رضا میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے. یہ ملکہ فردوس بریم بھی اپنی ماں کی ہر دم خیر چاہنے والے, اپنی ماں کی ہر دم خیر چاہنے والوں, اس جنت کی ماں کے لیے دعا کیا کرو جس کی ملکہ سیدہ خاتون جنت ہے. یہ بات دھیان میں رکھنا. اپنی ماؤں کا پیار تب کام آئے گا کہ جب حسنین کی ماں تم سے راضی ہو جائے گی. آپ بھی ماؤں کو راضی کرنا چاہتے ہو, آپ بھی ماؤں کو راضی کرنا چاہتے ہو, آپ بھی ماؤں سے پیار کرنا چاہتے ہو, تو پھر حسنین کی اماں سے عقیدت کا رشتہ جوڑ دو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے عوض رسالت کچھ نہیں چاہیے, مجھے بدلہ رسالت کچھ نہیں چاہیے, مجھے زمانے بھر کی تکالیف کا کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہیے. اگر مجھے چاہیے تو اپنے قرابت داروں کی عقیدت چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر کچھ چاہیے تو ویسے بھی آپ ذہن میں رکھنا کہ حضور کو رب نے دینے کے لیے بھیجا ہے, لینے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے. اور حضور نے, میں تو اس آیت کو اکثر یوں اس طرح مفہوماً بیان کیا کرتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا اگر تم نیاز پیش ہی کرنا چاہتے ہو, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اگر تمہاری چاہت نیاز پیش کرنے کی ہے تو ہاتھوں میں 5 تن کا دامن لے کے آنا معاملہ پار کر دے گا. اس لیے اہل بیت اطہار سے وفا کا رشتہ جوڑے رکھے. سیدہ خاتون جنت وہ عظیم
نسبت ہے سرکار کی، میں سمجھتا ہوں کہ نسبتوں کا مجموعہ ہے، یہ ساری نسبتوں کا مجموعہ ہے کہ جس نے بہت ساری نسبتوں کو نسبتوں میں جوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد آصف صاحب کے والد صاحب کو گڑبڑ جنت نصیب فرمائے، اور انہوں نے جس اپنے بیٹے کی صحت کے لیے پتر تم تیرا آج اور نکال لو، کیا نام ہے آپ کا؟ بس جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ اس کے ابو کدھر ہے؟ آصف بھائی کدھر ہے؟ اچھا، تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ عبد الرحمن کی صحت کے لیے کیا گیا پروگرام، سرکار کا میلاد، سیدہ خاتون جنت کی عقیدت کا اظہار، باپ کی بخشش کے لیے، بیٹے کی صحت کے لیے۔ ویسے یہ میں گالی سے کرن لگا ہوں بیٹا اس کو آپ کرتا۔ اب ایک بات سن لو۔